کوئی بہانہ ہونے چاہیے، بہانہ آئے تو اس کے بعد وہ لڑائی کرے. لیکن جہاں تک آپ نے بین الاقوامی برادری کی بات کی ہے، اس میں بڑی افسوسناک صورتحال ہے. وہاں چائنا، پاکستان ایک طرف کھڑے ہیں، باقی دنیا جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ ہندوستان کا ساتھ دے رہی ہے. اور پاکستان کے ساتھ پورا ان کا ایفرٹ ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لایا جائے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو گھس کے ماریں گے، یہ دعوے کرتے رہے تھے 56 انچ کی میری چھاتی ہے. عارف چودھری صاحب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات جس کو کہتے ہیں کہ شاید 72 سالوں میں جتنی نچلی سطح پہ جا سکتے چلے گئے. ایک دفعہ پھر کہتے ہیں جی جنگ کے بادل سامنے آئے تھے، پھر رک گئے تھے. پھر اس دوران آپ نے دیکھا کہ جو مٹھ بھیڑ ہوئی زبردست قسم کی لداخ میں چائنا کے ساتھ، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ احتشام صاحب بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ قیادت جو ہندوستان کی اس وقت آئی ہے، اس کا مقصد پہلے دن سے اس کے آنے کی وجہ بھی یہی ہے، اور وہ وہاں جو کام کر رہی ہے اس کا مقصد بھی، اور اس کا جو منشا نظر جو ہے، نقطہ نظر اس کا جس پہ وہ چل رہی ہے، وہ بھی یہی ہے کہ جنگ ہر صورت میں جنگ کی جائے، یا جنگ کا شوشہ اور جنگ کی ایک بات جو ہے ہر جگہ کی جائے. یعنی متحارب انداز میں زندگی گزارنے والا شخص اور پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آئی ہے. یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں اس طرح کی ابھی تک آپ کی جو حکومت بنتی ہے وہ بالکل انسٹیبل حکومت بنتی ہے. کبھی یہ آپ جس طرح ابھی بتا رہے تھے کہ چند ووٹوں کی بات ہے، اور ہر وقت جو اقتدار میں نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ حکومت آج چلی جائے گی، اس کے دن گنے جا چکے ہیں. وہاں ملک میں ایک ایسا شخص، اسے انہوں نے مینڈیٹ دے دیا، بھاری مینڈیٹ. ٹھیک. تو اب اس بھاری مینڈیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر وقت وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ووٹ اس لیے زیادہ ملے ہیں کہ میں بیسیکلی جو 80% یہاں کی لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، یعنی ہندو کمیونٹی، میں اس کے جذبات اور اس کی ایسپیریشنز کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. اور اس کے جذبات اور ایسپیریشنز جو ہے وہ میں نے ابھی دنوں میں امرتا سین کی کتاب پڑھ رہا تھا، وہ بھی ایک عرصے سے چلتے آ رہے ہیں بالکل اسی طرح ساتھ ساتھ. کبھی انہیں اتنی ہوا نہیں ملی تھی جتنی اب ہندوستان جو تھا اسے وہ ہمیشہ یہ سمجھا گیا کہ ملٹی کلچرل یہ جگہ ہے، ایسا ملک جس میں دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہوئے. لیکن ان کی خواب جو تھی وہ یہ تھی، پرسیپشن بنایا ہوا تھا جی کہ ایک جس طریقے سے تمام اقلیتیں محفوظ ہیں، اور صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں کہ جی کسی طرح کا بھی مذہبی جس کو کہتے ہیں برتری والی بات کہیں بھی نہیں ہے، سیکولر اسٹیٹ کی بڑی بات کرتے تھے. اور ایلیمنٹ اس میں جو شامل ہو گیا، آج میں دیکھ رہا تھا کہ فارن پالیسی میگزین امریکہ کا بڑا پرسٹیجیس ایک میگزین ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ ایک آرٹیکل لکھا گیا جو آج سامنے آیا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان نے جس طریقے سے لداخ میں چائنا کے ساتھ جو ان کی لڑائی ہوئی، اب وہ ان کے لیے اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ تنگ کرنے کے حوالے سے یا فال فلیگ آپریشن یا پاکستان کے خلاف چھوٹے لیول کی جنگ شروع کر کے. سوال میرا آپ سے ہے کہ اس لیول پہ اگر فارن میگزین جو ہے، فارن پالیسی میگزین، وہ لکھ رہا ہے اتنا واضح طور پہ، تو امریکہ، باقی یورپین یونین، ساری دنیا کی اوپینین وہ دیکھ نہیں رہی کہ ہندوستان کس ڈگر پہ چل پڑا ہے. شام صاحب یہ تو آپ نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اتنی کبھی نہیں ہوئی تھی، اب ہر روز ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے، یہ بھی یوں سمجھتے ہیں کہ بالکل اسی سمت میں قدم انہوں نے اٹھایا ہے کہ جو بات اب کافی عرصے سے عمل تھا اسے بھی انہوں نے تہ و بالا کرنے کی کوشش کی. لڑائی تو ان کا مقصود ہے، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے، کوئی بہانہ ہونے چاہیے، بہانہ آئے تو اس کے بعد وہ لڑائی کریں. لیکن جہاں تک آپ نے بین الاقوامی برادری کی بات کی ہے، اس میں بڑی افسوسناک صورتحال ہے. وہاں چائنا، پاکستان ایک طرف کھڑے ہیں، باقی دنیا جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ ہندوستان کا ساتھ دے رہی. اور تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسانیت سوچ سلوک کیا جا رہا ہے. اس سے آپ کو بالکل یہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں پیش آنی چاہیے کہ ویلیوز بدل گئی ہے. اب ویلیوز جو ہیں وہ بالکل معیشت کے ساتھ چلتی ہیں اور خود غرضی کی بنیاد پر سارے فیصلے ہوتے ہیں. ورنہ دنیا کے اندر اس طرح کبھی ہوا ہے کہ جو ہندوستان نے کیا کہ تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے اتنے عرصے سے محصور رکھا ہوا ہے ایک پوری آبادی کو، اور وہ آرٹیکل جو گارنٹی تھا، کانسٹیٹیوشنل گارنٹی تھا ان کی ساورنٹی کا اور ان کی انڈیپینڈنس کا، اس کو بھی اس نے ختم کر دیا. لیکن جو صاحب ایک چیز بتائیں، اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے کہ ہندوستان آج کے زمانے میں جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کی، کسی حد تک ٹھیک بھی تھا. سوال یہ ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کو کہا جائے کہ بھی آپ تو بڑی خواہش رکھتے ہیں، آپ
چھٹے اور ساتویں اپنا سیکورٹی کونسل کے ممبر بننا چاہتے ہیں، 5 پرماننٹ ہیں، ٹھیک ہے، نان پرماننٹ ممبر بن گئے ہیں وہ 2 سال کے لیے۔ پاکستان میں 10-12 سال پہلے موو چلی تھی کہ جی 3 ممالک اور شامل کیے جائیں، جس میں برازیل، انڈیا اور جاپان کو شامل کرنا تھا۔ وہ اب لوگ نہیں کہتے کہ بھی وہ ملک جس کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے وہ کس طرح ایلیجیبل ہو سکتا ہے کہ وہ UN کی کسی بڑے ادارے کی ممبرشپ کے لیے اسپائر کرے۔ پاکستان کے ساتھ پورا ان کا ایفرٹ ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لایا جائے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو گھس کے ماریں گے، یہ دعوے کرتے رہے تھے 56 انچ کی میری چھاتی۔